السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بڑی ہی ایک اہم ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ یہ ویڈیو بڑی کمال کی ہے۔ انڈیا کے اندر کوئی پنڈت ہے اور کوئی بی بی ہے، وہ بڑی ہی کھچے مار رہی ہے اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب بڑی سنت کی آپ بات کرتے ہو تو پھر یہ اپنا ختنہ ماں کے پیٹ میں سے ہی کیوں نہیں آپ کروا کے آتے اور اوپر سے ہی کیوں نہیں آپ کا ختنہ کر کے بھیجا جاتا۔ تو ناظرین، ایسی یہ جاہلانہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، یہ مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ہم ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی آپ کو ویڈیو دکھائیں گے۔ تو پھر انشاءاللہ اسی والہ سے ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو احادیث پڑھیں گے۔ تو آئیے ناظرین، مل کے ویڈیو دیکھتے کرتے ہیں۔ ارے بھیا، سنت ہے تو پیدائشی کٹملے پیدا کیوں نہ ہوئے تم ہیں؟ یہاں آ کے تو تم سرکمسائز کراتے ہو، بچہ پیدا ہونے کے بعد تو کٹواتے ہو۔ بیوقوف آدمی، اگر تم اتنے ہی اوپر سے آئے ہو تو پھر نیچے کیوں کٹواتے ہو؟ اوپر سے کٹا ہوا لے کر آؤ۔ تو میں نے بولا، جب تمہارا اللہ میاں سور کو حرام بنا دیتا ہے، تمہارا اللہ میاں مچھلی کو حلال بنا دیتا ہے، تو سنت وہاں سے کر کے کیوں نہیں بھیجتا؟ یہاں کیوں کرتے ہو؟ ارے اللہ میاں سنت وہیں سے پیٹ میں کر کے کیوں نہیں بھیجتا بابا؟ چڑنے کا بات نہیں ہے۔ دس از اے very intelligent question from mild, peacefully, lovely, innocent Muslims. لیکن زپس بچپن میں نا بہت ڈینجرس ہوتی ہے، بہت دکھ دیتی ہے، بہت دکھ دیتی ہے۔ ہاں، تو اس لیے ختنہ کروانا ضروری ہوتا ہے۔ یا تو زپ سے ختنہ کروا لو میرے ورک پلیس میں مستی میں ہی نا ایک لڑکا دوسرے لڑکے کو بول رہا تھا، ابے تو یار ملا ہے نا، مسلم ہے، تیرا تو کٹا ہو۔ میں نے کھچا کے ایک مارا۔ میں نے کہا سب سے پہلے نا سارے ریلیجن کی عزت کرنا سیکھ لے۔ وہ جو تو ختنہ بول رہا ہے، سرکمسیجن اسے میڈیکلی ہم بولتے ہیں، اس کے تمہیں پتہ کتنے زیادہ فائدے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو کلیننگ، ہائیجین میں بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے، کیونکہ فلوئڈ جمع نہیں ہوتا۔ آپ کو پروٹیکشن ملتی ہے ایس ٹی ڈی سے کئی حد تک، اور آپ کے پارٹنر کو آپ کئی حد تک سروائیکل کینسر سے بچا سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اولڈ ایج میں تو کافی بار یہ چیز ہوتی ہے، چاہے آپ کا کوئی بھی ریلیجن ہو، کیونکہ آپ کی فورس کی نہ پل بیک کرنے میں آپ کو اتنی درد ہوتی ہے کہ یونری انفیکشن بھی ہو سکتے ہیں۔ بھائی، میں کسی کو فورس نہیں کر رہا کہ بھائی یہ ریلیجن پریکٹس کرو، وہ کرو، یہ کرو۔ میں بس یہ کر رہا ہوں سارے ریلیجن کی عزت کرنا۔ میں نے سوال کیا کہ اگر ختنہ کرنا ضروری ہے تو جب پیدا انسان ہوتا ہے اسی وقت کیوں نہیں ختنے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اور ختنہ کرنا کیا ضروری ہے، یہ سوال پہلے پوچھا گیا تھا۔ بھائی صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تھا تو اس کے لیے آسان تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا تو اس کا پریپیوز ختنے کے ساتھ پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے کے پہلے یہ دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن، سو میڈیکلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن، تو میڈیکلی اچھا ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ لیکن پیدا ہونے کے بعد اس پریپیوز کو کاٹنا، ختنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں، اور اس سے یہ پتا چلتا ہے جب ایک لڑکا یا آدمی کی ختنہ ہوتی ہے اس کے بہت کم چانسز ہے ٹو ہیو کینسر آف دا پینس کے کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ختنہ نہیں ہوگا تو کئی بیماریاں پینس کی ہو سکتی ہے، دے کین بی انفلیمیشن آف دا پینس، کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اور آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جس انسان کی بچپن میں ختنہ ہوتی ہے اس کو ایڈز کے چانسز کم ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں انسان کو جب پیدا ہوا لڑکا تو ختنے کے ساتھ کیوں نے پیدا کیا؟ پوائنٹ نمبر 1 میں نے کہا کہ میڈیکلی اٹ پروٹیکٹس، جو پروڈکشن نہیں رہے گا، اور دوسرا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، انہوں نے کہا کہ لڑکے کی ختنہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ مثال کے طور پہ کئی چیز اللہ نے بنائی، زہر، آپ پوچھیں گے کہ زہر پینا حرام ہے تو اللہ نے زہر کیوں بنائی؟
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آتم ہتیا کرنا حرام ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں, اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. تو یہ بھی آپ کے لیے ٹیسٹ ہے کہ ڈو یو فالو دا ٹیچنگز آف اللہ اینڈ ہز رسول اور ناٹ. بٹ ختنہ کرنا جیسا میں نے کہا فرض نہیں ہے, لیکن کریں گے تو ایک اہم سنت ہے, آپ کے بہت سے فائدے ہیں. خوب دان سے کوشچن. میرا سوال یہ ہے ذاکر بھائی کہ اسلام قبول کرنے کے لیے ختنہ کرانا ضروری ہے یا نہیں؟ بھائی صاحب ماشاء اللہ اس رمضان میں اللہ نے ہدایت دی انہیں اور امن کا مذہب قبول فرمایا. میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ کی انشاءاللہ جد و جہد کو قبول فرمائے, اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سفلتا پائیں گے. آپ کا سوال تھا کہ جب غیر مسلم بنتا ہے, اسلام قبول کرتا ہے, تو ختنہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ختنہ کرنا جب ایک انسان مسلمان بنتا ہے تو فرض نہیں ہے لیکن سنت موقدہ ہے. فرض نہیں ہے لیکن سنت موقدہ ہے, یعنی بہت اہم سنت ہے. اٹ از ریکمینڈیڈ. کیوں؟ کیونکہ کئی وجہ ہے. آپ شاید جانتے ہیں کہ سائنس ترقی کرنے کے بعد سائنس آج یہ کہتی ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے کے بعد اگر اس کی ختنہ ہوتی ہے تو اسے بہت کم چانسز ہے کارسینوما آف دا پینس, کینسر آف دا پینس ہونے کے بہت کم چانسز ہے. اسی طریقے سے کئی بیماریاں ہیں جو ختنہ کرنے کے وجہ سے یہ بیماری اس لڑکے کو, اس آدمی کو ہو نہیں سکتی. مثال کے طور پہ دیر از دا پریپیوس وچ از دیر, اس کے وجہ سے وہ زپ میں اٹک سکتا ہے. دے کین بی پرابلم وتھ اٹ. فردر مور آج کی ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ جو شخص ختنہ کر چکا ہے اس کو ایڈز کے چانسز اور کم ہیں. ایسے کئی ریسرچز ہے. آپ اگر میرا کسٹ سنیں گے سائنس کے بارے میں, اس میں اور ڈیٹیل سے کہا ہوں کہ کیوں ختنہ کرنے کو کہا گیا اسلام میں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ختنہ کرنا چاہے, بہت اہم سنت ہے, کرے تو بہت اچھا ہے, لیکن اسلام میں فرض نہیں ہے. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ماشاءاللہ ذاکر نے ایک حافظہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی کمال کا جواب دیا ہے. تو آئیے ہم آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث رکھتے ہیں. یہ ہے غالباً 3353 نمبر حدیث. اس سے اوپر دیکھیں گے 3352 اور 3351. ان احادیث کا آپ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ بات آپ کو واضح مل جائے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ پہلی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, فرمایا کل قیامت والے دن سارے ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے جیسے دنیا میں بچہ آتا ہے. کیا معنی؟ ننگا جسم ہوگا, لباس کوئی نہیں ہوگا, جسم ننگا برہنہ ہوگا, کوئی لباس نہیں. جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوتا, برہنہ ہوتا ہے, یعنی ننگا ہوتا ہے, اوپر سے بھی ننگا نیچے سے بھی ننگا. تو ایسے ہی نبی پاک سے فرماتے ہیں کہ ایسے ہی بنا ختنے, یعنی بنا ختنے کے وہ ایسے اٹھایا جائے گا. تو آئیے اس سے اگلی ہم حدیث پڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو دیکھیے ناظرین, یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں, ہم تو الحمدللہ اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے, اور ہمیں حق بھی یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. تو آئیے ناظرین وہ حدیث پڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام, جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے 80 سال کی عمر کے اندر ختنہ کیا. یعنی کہ کچھ محدثین نے کہا کلاڑا ٹائپ کی کوئی چیز تھی, ایسے کر کے یعنی کہ اس کے ساتھ ختنہ کیا. تو یہ اس کے فائدے بہت ہیں, بندہ بڑی ہی بیماریوں سے بچ جاتا ہے. تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے دے, اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ, موت دے تو ایمان پہ. جزاکم اللہ خیرہ, احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.